آپ کیونکہ سر بڑے ظاہر کلوز تھے، آپ نے بہت قربت آپ نے رکھی ہے ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم، کچھ اور بھی کہا ہے جو جلسوں کے علاوہ کہا ہے؟ دیکھیں جو کچھ جو وہ کہتے رہے ہیں میں تو وہ نہیں ریپیٹ کر سکتا، نہ کسی کو ریپیٹ کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کو یہ صرف کہہ سکتا ہوں یہ بہت بڑا انکشاف ہے سر کہ اگر جو کچھ ان کے گھر سے ہوا، جس طریقے سے انہوں نے انوالومنٹ کی ہمارے الیکشن سے پہلے جب ہم ٹکٹیں دے رہے تھے، میں اس وقت سینٹرل پنجاب کا صدر تھا، اس کے اندر ان کی کیا انوالومنٹ تھی، وہ کس طرح ٹکٹوں پہ انوالو تھے۔ اس کے بعد جب وہ یہ آپ بشرا بی بی کے حوالے سے؟ جی میں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ الیکشن ہو گئے، الیکشن کے بعد حکومت بنانے میں، بزدار کو لانے میں، محمود خان کو لانے میں، بزدار کے بعد فرح گوگی کو لانچ کرنے میں، اور اس کے بعد جو پنجاب میں کرپشن ہوئی ہے اس کے اندر ان کا کلیدی کردار تھا۔ ایک گینگ آف 5 تھا جس کی وہ سربراہ تھی، اور اس کے اندر جو ہے وہ جنرل فیض موجود تھے، اس کے اندر جو ہے ایک ڈیولپر جو پاکستان کے سب سے بڑے ڈیولپر ہیں وہ انوالو تھے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو اعظم خان صاحب ہیں وہ انوالو تھے، اس کے اندر جو صاحب اعظم خان صاحب خود انوالو تھے، ابھی تو آج کل وہ تو میجسٹریٹ کو بیان دے رہے ہیں۔ جی وہ جو مرضی بیان دے دیں، پر یہ ہے کہ ان ساروں کی کنائمنس کے ساتھ ہوا۔ جو ڈیولپر صاحب ہیں ان کا کیا تعلق تھا جس کی وجہ سے ان کو اتنے ہیروں کے سیٹ آ رہے تھے، اور وہی ہیروں کے سیٹ ہے جو کہ آج کے آرمی چیف نے اور اس وقت کے آئی ایس آئی چیف نے جب جا کے خان صاحب کو بتایا تو آئی ایس آئی چیف کو کس بنا پہ ہٹایا گیا تھا؟ اسی بنا پہ ہٹایا گیا تھا کہ انہوں نے یہ کس طرح جرت کی کہ انہوں نے ایک ایسی خاتون کے بارے میں جن کو خان صاحب نے ریڈ لائن قرار دیا، یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ رشوتیں اکٹھی کر رہی ہیں، اور انہوں نے آگے جو ہے وہ فرح گوگی کے ذریعے اور بزدار کے ذریعے یہاں سے سارا مال اکٹھا پنجاب سے کر رہے ہیں، اور وہ وہاں پہ جا رہا ہے، اور ان کے ایسٹس میں اور ان کی خاندان کے ایسٹس میں کس طریقے سے اضافہ ہوا، ان کے پیسے کس طرح باہر گئے، فرح گوگی جو باہر گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ کون گیا، پھر وہ فرح گوگی جا کے دبئی میں کس کے گھر رہی، کیا وہ اسی کے ڈیولپر کے گھر نہیں رہی جس ڈیولپر جو سے تحفے وہ یہاں پہ انہی کے گھر رہی، اسی کے گھر پہ رہی ہے، یہ سب کو پتہ ہے اور سب جانتے ہیں۔ تو وہ ڈیولپر تو شاید آج بھی وہیں پہ ہیں دبئی میں، لیکن یہ فرح گوگی صاحبہ شاید یہ ہے کہ ادھر سے آگے جا چکی ہیں۔ لیکن یہ جو تانے بانے ہیں، اور وہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بریف کیس وصول کیا تھا جس کی تصویریں جو ہیں وہ پورے پاکستان میں چلی تھیں، اور وہ ایک سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے لنڈن میں جو ہے وہ بریف کیس کا ایکسچینج ہو رہا تھا۔ تو یہ ایکسچینجز جو ہوئے تھے یہ کس بات کے اوپر ہوئے تھے، اس کے پیچھے کون کون تھا؟ یہ گینگ آف 5 جو ہے، میں ہر انٹرویو میں کہا ہے کہ آپ کو فرح گوگی کو پکڑنا پڑے گا، اس کو پاکستان لانا پڑے گا، وہ دنیا پہ موجود ہے۔ علیم صاحب اس بات کا ایک اور رخ ہے، دیکھیں بزدار صاحب ابھی تک باہر ہیں، بزدار صاحب کو پکڑا جائے اور ان سے پوچھا جائے، ملک سے باہر ہے وہ؟ نہیں، بزدار صاحب پاکستان میں ہیں، ٹھیک ہے، وہ پہلے دن عمران خان صاحب کو چھوڑ چکے ہیں۔ عمران خان کے لیے اس سے بڑی جو ہے شرمندگی کی باعث کیا ہو سکتی ہے کہ 4 سال جس کے لیے انہوں نے کہا کہ میں صرف بزدار ہی کو لے کے آؤں گا، اگر میں نے 10 دفعہ بھی حکومت ملی تو میں صرف بزدار کو سی ایم لگاؤں گا، انہوں نے 1 گھنٹہ بھی نہیں نکالا عمران خان صاحب کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو جہنم میں جائے، یہ تو میں تو فوراً چھوڑ کے وہ سائڈ پہ ہو گئے۔ بزدار کو لایا جائے، بزدار سے پوچھا جائے کہ وہ یہ پیسے کس کے بہاف پہ اکٹھے کرتا تھا، وہ پیسے کس کو دیتا تھا، اور یہ جو پنجاب میں جمعہ بازار لگا رکھا ہے، جو 4 سال تک وہاں پہ رشوت لی گئی ہے، جو کرپشن ہوئی ہے، اس کے اندر کون کون شامل تھا؟ علیم صاحب اس کا ایک اور اینگل بھی ہے، اس کا دوسرا اینگل یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ احسن جمیل گجر جو کہ آپ گینگ آف 5 بھی کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، وہ تو ظاہر ہے ان کے فیملی کے لوگ ہیں جو کہ پی ایم ایل این کے اپنے پارلیمنٹیرینز ہیں، تو شاید اس وجہ سے جی نہیں، احسن جمیل گجر کا اس کے اندر صرف یہ کردار ہے کہ وہ فرح گوگی کا ہسبینڈ ہے، اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی تعلق تھا کسی سے۔ اچھا، اور جو دس از اے ریولیشن سر، کیونکہ اکثر ان کا نام لیا جاتا تھا کہ وہ ایسے بیچارے کا نام لیا جاتا ہے، وہ مظلوم سا آدمی ہے بیچارہ، وہ جو کچھ کیا، ڈاکہ جو ڈالا ہے اس کی بیوی نے ڈالا ہوا ہے، اور اس کی بیوی کے جس کے ساتھ تعلقات تھے اس کی وجہ سے ڈالا گیا۔ سارے شوہروں کی طرح وہ بھی مظلوم ہے؟ نہیں، وہ سارے شوہروں کی طرح تو نہیں میں کہنا چاہتا، لیکن وہ بیچارہ وہ ضرور مظلوم ہے۔ اچھا، اور جو اس کی بیگم صاحبہ تھی ان کے تعلقات چونکہ عمران خان صاحب کے گھر میں تھے، اور وہ جو ہے وہ وہاں پہ آگے بیسکلی شی واز اے فرنٹ لیڈی، ٹھیک ہے، ریسیونگ، اور جو بھی اپنا حصہ ہے جو کہ بزدار صاحب اپنا شاید رکھ لیتے یہ سر ریولیشن ہم نے پہلی دفعہ سنی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ اس پورے قصے میں احسن جمیل گجر کا کوئی کردار تھا۔ میں ان کو دونوں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ احسن جمیل گجر بیچارے کی اتنی مجال نہیں تھی
ٹھیک ہے, اور نہ وہ اس بیچارے کا تھا. احسن جمیل گجر کے جو والد صاحب ہیں وہ میرے ساتھ MP رہے ہیں 2002 میں, ٹھیک ہے, اور وہ جو چودھری اقبال صاحب ہیں وہ بہت شریف اور بہت نفیس آدمی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر بندے کی اولاد کسی طرح کی بھی نکل سکتی ہے اور ان کی بھی نکل آئی, ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ آگے فرنٹ مین تھا. وہ فرنٹ مین نہیں تھا, اس کی بیگم جو ہے وہ فرنٹ لیڈی تھی. اور کیا وہ اپنی بیگم کو بچانے کے لیے کوئی اپنا کلاؤٹ یوز کرتے ہوں گے؟ اس کا تعلق ہی نہیں تھا نا جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بیگم سے احسن جمیل گجر کا تو کوئی تعلق نہیں تھا نا, اس کی بیوی کا تعلق تھا, اور اسی کو اس نے آگے لے کے آئی. پھر بھی نام ان کا بڑا آتا رہا تھا سامنے, اور آپ نے بہت یہ مچ نیڈڈ کلیئرٹی دی ہے. میرے خیال میں جو اس کے بارے میں جو امپریشن تھا وہ غلط تھا, وہ امپریشن ہے وہ بالکل غلط ہے. احسن جمیل کا ڈائریکٹلی اس کام سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان کا تعلق جو تھا وہ بشرا بیوی کا اور فرا گوگی کا وہ تھا. آگے انہی لوگوں نے جو ہے وہ عثمان بزدار کو لگایا تھا, اور عثمان بزدار جو تھا وہ ایک پاپٹ تھا جو ان کے لیے پیسے اکٹھے کرتا تھا, ان کو پیسے پہنچاتا تھا, اور اس کے درمیان میں جو اس نے رکھ سکتا ہوگا, جو اپنے لیے رکھ سکتا ہوگا, وہ اپنے لیے بیچارہ رکھ لیتا تھا. مٹھائی, اچھا یہ سر مٹھائی, پوری مٹھائی کے ڈبے میں سے ایک لڈو, ہاں, اس پہ افاقہ. خان صاحب ابھی آپ نے کہا جو PTI کی کامیابیاں ہیں, ظاہر ہے آپ کا بھی اس میں رول ہے, اس میں کوئی شک نہیں, آپ پائنیئرز میں سے ایک ہیں جماعت کے. آپ نے بڑی ارلی سٹیج پہ اور بہت آپ نے ڈیڈیکیشن کے ساتھ, آپ لوگوں کو ابھی کے جو حکمران ہیں ATM بھی کہہ کر مخاطب کرتے رہے ہیں آپ کو اور ترین صاحب کو بالخصوص. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ترین صاحب نے ٹویٹ کر کے باقاعدہ کہا کہ جو بات نہیں ہے, اور وہ تب کی بات ہے جب ان کے اوپر شوگر کمیشن انکوائری چل رہی تھی, ہی ٹویٹڈ اینڈ کلیریفائڈ کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں کچن کا خرچہ چلاتا تھا, اور یہ بالکل ایک افواہ اور قیاس آرائیاں اور غلط بات ہے جو کہ مجھ سے منسلک کر کے پھیلائی جا رہی ہے. آپ اپنے بارے میں آپ نے کبھی کوئی اسپیل آؤٹ ایز سچ نہیں کیا, کیا آپ کے بارے میں یہ تاثر درست تھا, یا پھر آپ کو لگتا ہے اس وقت کہ ایسی جھوٹ بولتے تھے؟ میرا نہیں خیال کہ مجھے اس بارے میں کوئی کہنے میں کوئی وہ ہے کہ میں نے PTI کے اوپر بہت پیسے لگائے ہیں, اور میں نے کسی کے کہنے پہ نہیں لگائے. مجھے شوق تھا نئے پاکستان کا, آن دی پارٹی اونلی, اور مجھے شوق تھا کہ ایک ایسا پاکستان بن جائے, میری عمر میں بن جائے, جہاں میرے بچے جو ہے وہ فخر سے رہ سکیں, یہ جو قوم ہے یہ ساری کی ساری یہ اس دلدل سے نکل سکے, اس مہنگائی کے چنگل سے نکل سکے, ہم بھی ترقی یافتہ ملک بنے. ہم اپنی دنیا میں جب ہم باہر جاتے ہیں, جب یہاں سے ہم یہ دبئی جاتے ہیں یا ابوظہبی جاتے ہیں یا قطر جاتے ہیں, یا یہ ان ملکوں میں جو پچھلے 10 سال 20 سال پہلے کہیں بھی نہیں تھے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, انہوں نے کس طرح اپنے ملکوں کو ٹرانسفارم کیا. تو ہماری بھی خواہش تھی کہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں, اور اس کے لیے اگر اس کاز کے لیے مجھے پیسے لگانے پڑے یا مجھے محنت کرنی پڑی, میں نے صرف پیسے نہیں لگائے, میں نے اس کے لیے جو ہے وہ یہاں تک کیا ہے کہ میں نے رات کو جا کے جلسوں کے لیے کرسیاں بھی لگائی ہیں, ٹھیک ہے, اور میں فزیکلی بھی انوالو تھا, ٹھیک ہے, میں پوری رات جو ہے وہ جلسوں کی تیاریاں بھی کرواتا تھا, ٹھیک ہے. میری ایک ڈیڈیکیشن تھی, میری ایک کمٹمنٹ تھی, اور میں اپنے ملک کے لیے کہہ رہا تھا, میں عمران خان کی ذات کے لیے تو نہیں کہہ رہا تھا,